गैंगस्टर लव एपिसोड नंबर 34। राइटर फायजा शेख। सिकंदर फ्रेश सा बाहर आया तो कलबुलैन काउच पर मुंह फुलाए बैठी थी। उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जाने सिकंदर, इतना जुल्म भी नहीं किया मैंने जो यूं नाराज हो रही हो। न जाने वो कौन सी बीवियां होती हैं जो शौहर के पांव दबाती हैं, फर्मा बरदारी दिखाती हैं, मोहब्बत जताती हैं। सिकंदर टॉवल से अपने बाल खुश्क करते कलबुलैन को देख कर बोल रहा था, जबकि कलबुलैन लाल भभूका चेहरा लिए बस उसे खूनख्वार नजरों से देखे जा रही थी। मैं गला न दबा दूं आपका, आप जैसा देव जिसका बस न चले मेरी जान ही निकाल दे मुझसे। अब कोई फजूल गोई की तो मैं बता रही हूँ मामा के रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। कल बुलैन अपने सियाह बालों को जूड़े में मुकीद करती जले दिल से बोली थी। उसका पारा वो शख्स अपनी बेबाकियों की वजह से हाई किए हुआ था। ऊपर से बातें नवाब साहब की कलबुलैन को सुलगा सी गई थी। कल्ब, तुम बहुत नाशुक्री हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम्हें कदर तक नहीं मेरी। एक दुनिया दीवानी है सिकंदर शाहानी के स्वैग की। सिकंदर अपनी शर्ट के बटन बंद करते उसकी तरफ मुड़ा था। अंधी है सारी दुनिया, बस आपको दिखाने के लिए झूठी तारीफें करते हैं। और आपका स्वैग नहीं, शक्ल ही फ्रॉक जैसी है, तभी जब देखो इधर उधर फिरते रहते हैं। कल बुलैन तो दुनिया दीवानी वाली बात पर जल भुन कर राख हुई थी। कितने आराम से कह रहा था, एक दुनिया दीवानी है। लगता है कोई जेलिस हो रहा है। उफ, कहीं आग ही न लग जाए। सिकंदर ने एक अदा से खुद पर ब्रांडेड क्लोन स्प्रे करते कलबुलैन को आंख मारी थी। कलबुलैन पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो जले पैर की बिल्ली की मानिंद लाउंज में टहल रही थी कि अभी तो लॉर्ड साहब आए थे, अब कहाँ जाने की तैयारी है। कहीं इस लड़की से तो मिलने नहीं जा रहे। इस सोच के आते ही कलबुलैन के दिमाग की बत्ती जली थी। मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हैं इस चुड़ैल से मिलने। कलबुलैन ने प्लान बनाते गार्डन का रुख किया था ताकि ड्रामा शुरू कर सके। सिकंदर अपनी वॉच में टाइम देखता उजलत से लाउंज से निकलते गार्डन से बाहर की तरफ बढ़ रहा था, जब उसे कलबुलैन की चीख सुनाई दी। सिकंदर चौंक कर पीछे की जानिब मुड़ा, जहां कल्ब अपने पाँव को पकड़े दर्द से कराह रही थी। उठने की कोशिश करती इससे पहले ही सिकंदर उस तक पहुंच चुका था। क्या हुआ है कल्ब, तुम नीचे कैसे गिरी? सिकंदर उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल किए अपना सहारा फराहम करते हुए बोला था। आसमान से झूला ले रही थी इसीलिए गिर गई। एक तो मुझे चोट लगी है और आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। कुछ करें सिकंदर, मुझे पेन हो रहा है। कलबुलैन अपनी घबराहट छुपाती उस पर चढ़ दौड़ी थी। साथ ही साथ आंखों में मसनूई आंसू भी चमकने लगे थे। कलबुलैन, कब सुधरोगी तुम? लगवा ली ना चोट, क्यों आई बाहर? तुम्हें सुकून क्यों नहीं आता? बस जबान का कनेक्शन स्ट्रांग है, वरना मेरी फूंक से उड़ जाओ तुम। सिकंदर उसे बाजुओं में उठाते मीठी मीठी सी बेइज्जती कर रहा था कि कलबुलैन अपने ड्रामे के चक्कर में उससे घूर भी ना सकी। मैं ऐसी ही ठीक हूँ, हर कोई आपकी तरह माइकल जैक्सन थोड़ी होता है। कलबुलैन ने जवाब देना ज़रूरी समझा था। ओह, तो तुम मानती हो मैं खूबसूरत हूँ? वैसे माइकल की तरह कई लड़कियां मुझे भी प्रपोज कर चुकी हैं। क्या ख्याल है, एक्सेप्ट कर लूँ? वैसे भी तुम तो दूर भागने में माहिर हो। सिकंदर उसे लिए रूम में चला आया था। बेड पर बिठाते उसने कलबुलैन के पाँव का मुआयना करते उसका जहन भटकाया था और कल्ब जो सिकंदर की बातों पर जल भुन रही थी, सिकंदर का आराम से पाँव दाएं बाएं करना भी महसूस ना कर सकी। सिकंदर ने अपने हाथ से एक बार फिर पाँव हिलाया था, पर कलबुलैन नॉर्मल थी। इस ड्रामेबाज को देख सिकंदर नफी में सर हिला गया। कलबुलैन, सिकंदर, आप एक अच्छी एक्टर नहीं बन सकती। वैसे प्लानिंग अच्छी थी मुझे रोकने की, पर अफसोस। सिकंदर उसके दिमाग पर उंगली रखते उसे जताते हुए बोल रहा था। कल्ब शर्मिंदा सी नजरें झुका गई। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। सिकंदर शाहानी की नजरों से कुछ ओझल न था। सिकंदर, मुझे सच में चोट लगी है, आपको निशान नहीं दिख रहा? कल्ब ने आंखें पटपटाते उसे देखते कहा था। सिकंदर के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट ने अहाता किया। नहीं जाने सिकंदर, मुझे तुम्हारी चोट का निशान नहीं दिख रहा, पर अब जो मैं जख्म तुम्हें देने वाला हूँ उसका निशान तुम जरूर देख सकोगी। सिकंदर ने कहते उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखते कलबुलैन को अपने बेहद करीब करते उसके निचले लब को अपने होठों की पुरशिद्दत गिरफ्त में लिया था। लम्स में नरमी मफकूद थी। वो बूंद बूंद अपना इश्क उसकी सांसों में घोल रहा था। कलबुलैन ने उसकी शर्ट सीने से जकड़ते खुद को गिरने से बचाया था। सिकंदर ने उसकी मज़ाहमत पर अपनी गिरफ्त सख्त करते उसे यूं ही पीछे लिटाया था, पर उसकी सांसें अब भी कैद में थीं। कलबुलैन ने उसे जुनूनियत से
خود پر حاوی ہوتے دیکھ ساری مزاحمت ترک کر دی تھی۔ سکندر نے اپنی سانسیں پھولنے پر قلب کی سانسوں کو آزادی دی تھی۔ وہ کلبلین کی ناک سے ناک رب کرتے بکھرتی دھڑکنوں کا شور سن رہا تھا۔ کلبلین کی لمبی پلکیں جھکی ہوئی تھی، لبوں پر چھائی سرخی سکندر شاہانی کے ستم کی گواہ تھی۔ وہ ایک سرپھرا عاشق تھا اور کلبلین کے معاملے میں اس کی ایک نہیں 4 آنکھیں تھیں۔ کلبلین خود سے عزم کر چکی تھی، آئندہ کے بعد اس دیو کو کبھی نہیں روکے گی جو کچھ ہی لمحوں میں اس کی جان آدھی کر دیتا تھا۔ کلبلین نے کچھ بولنا چاہا تھا پر سکندر شاہانی نے پھر سے اس کے لبوں سے لب جوڑتے اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھائی تھیں۔ بھاری سانسوں کے شور سے روم گونج رہا تھا۔ کلبلین تو اسے روک کر پچھتائی تھی۔ سکندر مکمل اسے اپنی دسترس میں لیے اس پر اپنی محبت کی بارش کیے جا رہا تھا۔ اسے روکنا کلبلین کے بس میں نہ تھا۔ وہ ایک ایسا بہتا دریا تھا جس کے جذبات تلاطم خیز تھے۔ شوہر کو روکنے کے لیے ایسے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے جانم، جس میں سانسوں کی پکار میں شوہر کا نام ہو، دل کی دھڑکنیں بغاوت پر اتر آئیں تو کون کافر ایسے حسن سے رخ موڑ کر جائے گا۔ سکندر کلبلین کی اشارت پر اپنے لب رب کرتے ہوئے بولا تھا۔ کلبلین اس کی حد درجہ قربت پر سسک اٹھی تھی۔ وہ دوبارہ سے سکندر شاہانی کی قربت جھیلنے کی خواہاں کسی طور بھی نہ تھی۔ سکندر چھوڑے مجھے، آپ بہت چالاک ہیں۔ آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، بس یہ سب مجھے پھنسانے کے لیے کر رہے تھے۔ کلبلین اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آزاد کرانے کی خاطر ذرا غصے سے بولی تھی۔ اس کا پورا وجود سکندر کی بھاری جسامت تلے دبا ہوا تھا۔ اب روکا ہے مجھے تو میرے کام کا کچھ تو ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا نا۔ میں ٹھہرا پکا بزنس مین، یوں ہی تو تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ سکندر نے اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کلبلین منہ کھول کر اس کی بے ایمانی پر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے خود ہی بھڑکے چھتے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اب سوائے خاموش رہنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کا مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سکندر شاہانی سے تھا۔ وہ شخص باز کی نظر رکھنے والا تھا، مقابل کے ارادوں سے زیادہ خطرناک اس کے عمل ہوتے تھے۔ تو باہر جا کے کریں اپنا بزنس، میں کوئی آپ کی وہ چڑیل جاہل وہ دوست نہیں جو کیسے ریڈ ڈریس میں آپ سے چپک کر کھڑی تھی۔ آپ سے بڑا دھوکے باز میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ابھی کیسے تیار شیار ہو کر اس چڑیل سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اور اب کلبلین نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ اس بار حیران ہونے کی باری سکندر شاہانی کی تھی۔ کلبلین کس ریڈ ڈریس والی لڑکی کی بات کر رہی تھی؟ جہاں تک اسے یاد تھا اس نے تو کبھی بھی کلبلین کے سامنے کسی لڑکی کا ذکر تک نہ کیا تھا۔ تو وہ ریڈ ڈریس والی لڑکی کون تھی؟ کلب، تم کس لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ ریڈ ڈریس میں کون ہے میری دوست؟ کہاں ملی ہو تم اس سے؟ سکندر نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے تھے۔ کلبلین استہزائی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ وہی دوست جو آپ کے بے انتہا قریب ہے، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ آپ کی اسی دوست کی وجہ سے میں اتنی دیر تک اذیت میں رہی۔ میری تکلیف کا اندازہ بھی ہے آپ کو؟ جانتے ہیں کسی نے مجھے آپ کی اور اس کی کافی خوبصورت تصاویر شیئر کی ہیں۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ دونوں ساتھ میں۔ کلبلین نے اسے تمام بات سے آگاہ کیا تھا، جبکہ سکندر شاہانی شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کلبلین اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ اپنا موبائل اٹھا کر اس کے سامنے کر گئی، جس میں تائشہ اور وہ بے انتہا قریب کھڑے تھے اور دیکھنے والے کو غلط ہی تاثر دے رہے تھے۔ سکندر کے جبڑے تن گئے تھے، آنکھوں کی سرخی اس کے سخت طیش میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ آخر ایسا کون کر سکتا تھا؟ وہ جوں جوں تصویر دیکھتا جا رہا تھا اس کی گرفت موبائل پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ لک کلبلین، میں اپنے کردار کی صفائی دینا کسی کو بھی ضروری نہیں سمجھتا، پر تم میری بیوی ہو، تمہیں حق حاصل ہے کہ تم مجھ سے جڑی ہر بات سے واقفیت رکھو۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بزنس پارٹنر تائشہ ہے، جو کہ کافی وقت سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ تصاویر کس نے تمہیں بھیجی ہیں، پر جو بھی ہے جھوٹ ہے۔ ہم دونوں آج ہی سائٹ پر ملے تھے اور میں اپنے کام کے فوراً بعد تمہارے بلانے پر گھر چلا آیا۔ سکندر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بڑے مان سے اسے پوری تفصیلات بتائی تھی۔ کلبلین کو اپنے دل سے ایک بوجھ سا سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ جو وہ سوچ رہی تھی ویسا نہیں تھا۔ اس کا سکندر اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، پر ابھی نخرے دکھانا اس کا فرض تھا۔
میں کیوں مانوں؟ وہ چڑیل آپ کی دوست نہیں، دیکھیں ذرا، دیکھیں کس طرح سے آپ کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ کلبلین اب بھی اسے چڑانے سے باز نہ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، جب تم نے ناراض ہی رہنا ہے تو میں اسی چڑیل کے پاس چلا جاتا ہوں، کم از کم وہ مجھ سے پیار تو کرتی ہے۔ سکندر کہہ کر وہاں سے اٹھنے لگا جب اتنی ہی تیزی سے کلبلین نے اسے پیچھے دھکیلتے خود اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ جان سے مار دوں گی آپ کو اگر میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو، اور اس چڑیل کے حواس تو میں خود ٹھکانے لگاؤں گی۔ آپ میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے، چاہے میں ناراض رہوں یا نہ رہوں، سمجھے آپ؟ کلبلین اپنا چہرہ اس کے سینے سے اٹھائے اس کے کالر کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے سرد لہجے میں بولی تھی۔ اس کے انداز میں استحقاق جھلک رہا تھا، بالکل ویسا استحقاق جیسا سکندر شاہانی کو چاہیے تھا۔ وہ لڑکی پھول کی طرح نازک تھی، اسی طرح شفاف اس کے تمام جذبات تھے جو صرف سکندر شاہانی سے جڑے ہوئے تھے۔ میں کیوں ہوں تمہارا کلب؟ کلبلین، تمہیں تو میں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور تم تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی، تو پھر ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ سکندر اس سے اپنے مطلب کی بات اگلوانا چاہ رہا تھا، پر کلبلین بھی اس کی بیوی تھی، اتنی آسانی سے تو وہ بھی ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔ اس کا پورا پورا ارادہ تھا سکندر کو تنگ کرنے کا، کیونکہ کلبلین نے بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تھی، جبکہ دوسری طرف سکندر شاہانی کی بے قراری کا عالم بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاں بولو کلبلین، کیونکہ سکندر نے اس سے بات مکمل کرنے کا کہا تھا۔ اس کا دل اظہار محبت سننے کے لیے بے قرار تھا، کیونکہ سکندر شاہانی ایک بگڑا ہوا امیر زادہ ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے کلبلین باہر کی جانب دوڑ لگا چکی تھی، جبکہ سکندر منہ کھولے اس کی پھرتیاں دیکھتا رہ گیا تھا، اور پھر خود بھی اس کی بچکانہ حرکتوں پر ہولے سے مسکرا دیا۔ یہ لڑکی اسے خود سے عشق کرنے پر مجبور کر چکی تھی۔